ہماری گفتگو جو چل رہی تھی علامات قیامت سے متعلق، جن میں چھوٹی چھوٹی علامتیں بیان کی جا رہی تھیں، اور تقریباً 5 علامتیں ہم نے سنی۔ آج انشاءاللہ وہ علامتیں جو علامات صغریٰ کہلاتی ہے، نمبر 5 اولاد والدین کی نافرمانی اور برے یعنی بد لوگوں یعنی برے لوگوں کے دوست بننے لگ جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو برے لوگوں کا ساتھی بننے لگ جائیں گے اور بنانے لگ جائیں گے، اور والدین سے نافرمانی کی حرکات ان سے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے سنا ہے، اور میں پوائنٹ بتا کر کے تھوڑا اس کی وضاحت کرتے جاتا ہوں، آپ حضرات اسے نوٹ بھی کر لیتے جائیں گے۔ اولاد والدین کی نافرمانی کس حد تک کرے گی وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ یعنی قرآن نے کہا ہے کہ لا تقل لہما بأف ولا تنہرہما، کہ ان دونوں کو اف تک نہ کہو، اور ان دونوں کو یعنی والدین کو، ماں باپ کو کبھی جھڑکو مت۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا ہے اور جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ تو آج کی اولاد خود سوچے کہ اپنے ماں باپ سے بات کا انداز کیسے اختیار کرتی ہے، کیا لہجے میں بات کرتی ہیں، اور کس انداز سے پیش آتی ہیں۔ یہ آج کی اولاد خود اس چیز کو سوچیں گی تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور میں کیا کر رہی ہوں۔ بیٹے کو بیٹی کو کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو نہ جھڑکو، ماں باپ کو چہرے پہ بل تک نہ دکھاؤ، وہ جو بھی کہے خوشی سے کرو، وہ جو بھی کہے خوشی سے مان لو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی ماں باپ کی کس حد تک نافرمانی کر رہے ہیں وہ انہی کو پتہ ہے۔ معاملہ کوئی سا بھی ہو تو ان کو اچھے انداز سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے لکھا ہے نمبر 6 قیامت کی علامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم دین کو دنیا کے غرض سے سیکھا جائے گا، یعنی قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو،
دین کے علم کو دنیا کے غرض سے، دنیا کے فائدے کے لیے سیکھا جائے گا، اور ان کی جو نیت آخرت کو اور اللہ کو راضی کرنے کی ہو وہ نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے ہم اپنی اولاد کو اگر دین سکھا رہے ہیں تو مخلص بنا کر کے ان کو دین سکھانا ہے، دنیا دکھا کر کے ان کو دین نہیں سکھانا کہ تو یہ پڑھ لیا تو یہ ہوتا، وہ پڑھ لیا تو ویسا ہوتا، بلکہ ان کو یوں سکھانا چاہیے کہ تو اگر دین سیکھے گا تو کئی لوگوں کو دین سکھائے گا، تو دین سیکھے گا تو تیرے لیے جنت کے راستے ہوں گے، تو دین سیکھ کر کے آئے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہو جائیں گے، یہ چیز ان کو بتانا ہوگا۔ نمبر 7، ہر قبیلہ اور ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں گے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بدخلق اور لالچی انسان ہوگا۔ میں یہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میں ایسا ہوگا کہ ہر قبیلہ اور ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بنیں گے جو بہت زیادہ، جو سب سے زیادہ کمینے ہوں گے، بدخلق ہوگا، لالچی انسان ہوگا۔ آج آپ اسی کو دیکھیے، ہماری جیسے قوم کے سردار کون ہیں، ہمارے لیڈر کون ہیں، ہمیں دنیاوی اعتبار سے ہمارے اوپر کون حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے بدبخت جو انسان ہوگا، بدخلق ہوگا، وہ اس قوم کا سردار یعنی امیر، بادشاہ، یعنی جو بھی آپ کہہ لیجئے، کارپوریٹر کی، فلاں کی، ایم ایل اے کی، یہ سب چیزیں سردار میں آتا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ ایسے ہوں گے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ نمبر 8 میں فرمایا انتظامات یعنی مینجمنٹ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیے جائیں گے جو ان کے لائق نہ ہوگے، یعنی کسی بھی ادارے کا، اسکول کا، کالج کا، یا پھر کسی تنظیم کا، یا کسی بھی چیز کا مینجمنٹ کی پاور ان کے ہاتھ میں دی جائے گی جس کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، اور جس کو اس چیز کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے ان کے اندر، اسے نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ میرے خاندان سے چلتا ہوا آیا ہے، ہمیں اس کا وارث ہیں، تمہیں کہیں کو بن جاتے، نہیں بھائی تمہارے سے اچھی صلاحیت رکھتا ہے بندہ وہ تو، نہیں وہ کیسے ہو سکتا، صلاحیت رکھے تو کیا ہوا، یہ میرے خاندان کا پرمپرا ہے، یہ میرے خاندان سے چلتا ہوا آیا ہے۔ تو یہ چیز سامنے رکھ کر کے کیا کریں گے، نالائقوں کو عہدے دیے جائیں گے۔ اور نمبر 9 میں کیا فرمایا، نقصان کے ڈر کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ نمبر 9 بتا رہا ہوں میں، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے خلاف بولنے سے ڈریں گے، صرف اس وجہ سے کہ میں بولا تو انہیں نقصان پہنچاتا، مجھے تکلیف دے ڈالتا مجھے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ غلط ہے، وہ آدمی صحیح نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود میں بولی تو مجھے تکلیف دیتی ہیں بول کے۔ دیکھو اللہ کے نبی وہی فرما رہے ہیں، ایسا زمانہ آئے گا کہ تم ایسا کرو گے، تو سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نمبر 10 شراب خوری کھلم کھلا عام ہونے لگے گی۔ شراب خوری کھلم کھلا عام ہونے لگیں گے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، ہر ایرا غیرہ سے شراب پی رہا ہے اب، اور چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے بچیاں تک ہماری کیا کر رہی ہے، غلط شوق میں پڑی ہوئی ہے۔ کئی بچیوں کو
ان مصیبتوں سے باہر نکالا جا رہا ہے تو مائیں رو رہی ہیں. یہ رونے کا اس وقت میں فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بچپنے سے اس کی تربیت ہونی چاہیے تھی. انہوں کس کے جوڑ میں جا رہی ہے اس کا خیال رہنا چاہیے تھا. بچی گھر میں کتنی دیر رہتی ہے، باہر کتنی دیر رہتی ہے، باہر کس کے ساتھ جا رہی ہے، چاہے وہ لڑکی کیوں نہ ہو، کیا ان کے ساتھ جانے سے ان کی تربیت بگڑے گی یا نہیں بگڑے گی، وہ سب چیزیں دیکھ کر کے اس کے بعد بچوں کو اس چیز کی اجازت اور پرمیشن دینی چاہیے. لیکن افسوس تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھلا عام چھوڑ دیے، تو یہی پریشانی ہمارے سروں کے اوپر آ رہی ہے. بہرحال 11 نمبر میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کھیل کود ناچ گانے کا رواج عام ہو جائے گا. دینی معاملہ میں بھی کھیل شروع ہو جائیں گے، ناچ گانے شروع ہو جا رہے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے، شادیوں میں ناچ ہو رہی ہے، ویڈیو گرافی بھی ہو رہی ہے، اس میں اور ویڈیو بنا کر کے باقاعدہ بہترین سے بہترین گانے لگائے جا رہے ہیں. مکتب ہوا تو بچوں کے مکتب میں گانے لگائے جا رہے ہیں. گھر کے اوپننگ ہو رہی تو پہلے گانا سن رہے ہیں، اس کے بعد قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور وہ بھی قرآن خوانی نام پہ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہے، ہمیں بولنے نہ بولنے سے نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا، ہو کر رہے گا وہ. تو ضروری نہیں ہے نا کہ اس مصیبت میں ہم ہی جا کر کے شامل ہونا ہے، ہمارے سے ہی یہ شروعات ہونا ہے، میں ہی قیامت کی نشانی کا ایک حصہ بننا ہے. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسے غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تو وہ علامت نہیں ہے جو قیامت میں ثابت ہونے والا ہے. تو پھر اللہ کے یہاں ہمیں بھی پوچھے ہوگا، ہمیں بھی پکڑے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا زنا کاری کثرت سے ہونے لگے گی، عام ہو جائے گی زنا. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے. پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک غیر محرم سے زنا ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لکھا ہے حدیث میں کہ جب ان دونوں کے درمیان زناکاری ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے. لڑنے جھگڑنے کے دوران میں 3 طلاقیں 10 طلاقیں پکار دیے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا ہوگا تو وہ آپس میں مل لیں گے. کسی کو سنانے سے بچ جائیں گے، رک جائیں گے، کسی کو شرمندگی کی وجہ سے نہیں سنائیں گے، یا پھر سسرال والے ناراض ہوں گے، ماریں گے بول کے، غصہ کریں گے بول کے کیا کریں گے، کسی کو نہیں سنائیں گے. حالانکہ ان کے درمیان طلاقیں ہو چکی ہے، اب میاں بیوی نہیں رہے ہیں، باوجود اس کے ان دونوں کے ساتھ زندگی گزرے گی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے شہر میں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں. کئی طلاقیں دے کر کے بیوی بھی آرام سے رہ رہی ہیں، شوہر بھی آرام سے رہ رہے ہیں. تو یہ گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں یہ لوگ. ان کا رشتہ تو ختم ہو گیا جب انہوں نے طلاق دی تھی. اب اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ رشتہ داراں کیا بولتی ہیں، کہ پڑوس والے کیا بولتی ہیں، کہ گھراں والے کیا بولتی ہیں، کہ وہ خیال کر کے انہوں کیا کر رہے ہیں، بیوی کو طلاقیں دے کر کے رکھ رہے ہیں. دونوں کے درمیان کی جدائی کے باوجود بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، زندگی کر رہے ہیں، اولادیں بھی ہو رہی ہے. تو یہ سب کیا ہوں گے، کثرت کی وجہ یہی ہوگی. ایسے بے شمار میرے سامنے بھی کئی مسائل آئے، ہم نے ان کو صحیح طریقہ بتا کے دیا. مسئلے جو ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے وہ بتایا، باوجود اس کے وہ اس پر کیا نہیں کرے، توجہ اس لیے نہیں دیے کہ حضرت ہمیں کرے تو ہمیں لوگوں میں عزت نہیں رہ جاتی ہماری. تمہیں کرے تو عزت نہیں رہتی ہے، یہ بھی سوچ رہے ہیں. تمہارا ایمان کہاں رہا اگر تمہیں جو ہے اس حالت میں جان بوجھ کر کے گناہ میں، ایک تو ہے گناہ کوئی سا بھی ہو گیا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سب سے زیادہ پسند اس بندے کو کرتا ہے. لیکن اگر پھر بھی اس کے باوجود جان بوجھ کر کے اسی میں رہ رہے ہیں
اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اللہ ناراض ہوگا تو فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ کے نبی کو ناراضگی ہوئی تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، ہون دے ناراض نعوذ باللہ، مجھے دنیا والے ناراض نہیں ہونا، تو اس وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے انسان کو۔ اسی لیے اپنے گھر کی ہر بچی کو پڑھانا ہے، سکھانا ہوگا، بٹھا کر کے تربیت کرنی ہوگی، اور یہ تربیت باپ نہیں کر سکتا ہے، ماں کر سکتی ہے۔ کیا لہجے میں بات کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، شوہر غصہ رہے تو کس حال میں رہنا ہے، غصے کے وقت میں قابو میں رہنا ہے۔ اگر بچیاں قابو میں نہیں رہے گی تو مرد کیا کرے گا؟ ان کے پاس شیطان کے لیے وہی ایک راستہ ہے، طلاقیں دے گا، اور طلاق دینے کے بعد جو ہے اب بچی بھی شرمندہ کہ ابا کو کیسے سنانا ہے، اور شوہر بھی شرمندہ کہ میں اپنے ابا کو کیسے سنانا۔ دونوں ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لیں گے، چھوڑو جان دے، غصے میں بولا لینا، معاف کر لیو۔ ان کے معاف کرنے سے تھوڑی معاف ہونے والا ہے، جو راستہ اللہ نے دیا ہے بس وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا، کہ قاضی صاحب کے پاس جانا ہوگا، قاضی صاحب سے پوچھنا ہوگا مسئلے کیا ہے، اس کی پوری وضاحت کرنی ہوگی، تب سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے بچوں کو سکھائیں۔ بہشتی زیور بہت بہترین کتاب ہے، اس میں طلاق، خلا، لعان، ان سب کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ کبھی فرصت ملے تو آزو بازو والی بچیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو ان کو بلا کر کے سنیے، اپنے بچوں کو سنائیے، یا آپ کو خود پڑھنا آ رہا ہو تو فضائل یہ کیا نام ہے بہشتی زیور اٹھا کر کے پڑھ کے سنائیے، تاکہ آپ کے جانے سے پہلے آپ کی بچی کی تربیت ایسی ہو جائے، جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر کو رحمت بنا کر کے رکھیں، اور جس گھر میں قدم رکھے گی اس گھر کے اندر کے سارے مسائل کو ختم کریں گے، مصیبت کے مسائل کو۔ اس لیے اس طرف بھی توجہ۔ نمبر 13 میں لکھا ہے کہ امت کے پچھلے لوگ، یعنی ابھی کے جو ہم لوگ ہیں، ایسے لوگ اگلے والوں پر لعنت کریں گے، یعنی جو گزر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے اوپر لعنت کریں گے، کیا ایسے تھے نا، بڑے ہیں کیا بھی کرے نہیں، انہوں بڑے ہو کر کیا بھی کر رہی نہیں، یہ گالیاں دیں گے، لعنت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، کیا انہوں آدم علیہ السلام کے زمانے کی زندگی جی رہے تھے، ہمیں لوگوں کو دیکھو کتنی اچھی خوشی کی زندگی ہماری ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں ایسا رہنا ویسا رہنا، اس دور میں ویسا رہتے تھے، یہ سب چیزیں کیا کریں گے؟ گالیاں دیں گے، ان کی وجہ سے جیسا مصیبت آئی سو، انہوں ویسا کرے رہتے تو آج ہمیں ایسا رہتے تھے، تو یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ عام ہوں گی۔ تو آگے لکھا ہے کہ نہایت سرخ رنگ کی آندھی اور دیگر علامات عذاب کے آنے کا انتظار کرو، جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تب۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا، جیسے کہ زمین کا دھنسنا، آسمان سے پتھروں کا برسنا، صورتوں کا بدل جانا، انسان کی صورت بدل جائیں گے، اس کے سوا اور بہت ساری علامات ہیں جو ایک کے بعد ایک ظاہر ہونے لگیں گی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تسبیح کے رسی ٹوٹنے کے بعد جو دانے ایک کے بعد ایک گرتا ہے، ایسے قیامت کے قریب میں فتنے ایک کے بعد ایک آنے لگیں گے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں، ان میں بھی قیامت کی نشانی آئی ہے، آج اس کو پڑھ لیں گے، پورا مکمل کر لیں گے۔ تو ان میں لکھا ہے 14 نمبر کی علامت یہ بتائی گئی ہے، لونڈیوں کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی، لونڈیوں کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی۔ اس سے دو مثالیں لی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ لڑکیوں، یعنی وہ غلام، وہ باندی جو غلامی میں رہتی ہے، جو باندی جو ہے کسی کے ماتحت میں رہنے والی ہوں گی، وہ مائیں بننے لگیں گی، اور ان کے جو بچے ہوں گے وہ ملکہ بن جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لونڈیوں کی اولاد کی کثرت ہوگی، جس کی عزت ان کے مقابلے میں کم ہوگا، وہ الٹا ہو کر کے ان کی عزت بڑھ جائے گی اور ان کی عزت کم ہو جائے گی۔
نمبر 15 پہ لکھا ہے بے علم اور بے ادب لوگ دولتوں کی اور لوگوں کی حکومت کرنے لگیں گے. بے علم اور بے ادب لوگ حکومت کرنے لگیں گے. آج حاکمہ کون ہیں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، کتنے اچھے ادب والے ہیں. بیان کرنے کھڑے تو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے، کسی کی عزت نہیں کرتے، ادب و احترام نہیں ان کے اندر. آج کے حاکموں کا یہ حال ہے. وہ کوئی بھی حاکم ہو، کونسلر ہو، منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو، ایم ایل اے ہو، ایم ایل سی ہو، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. بے علم ہوں گے، سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوگا پھر بھی حاکم بنیں گے. بے ادب ہوں گے، بات بڑوں سے کیسا کرنا، چھوٹوں سے کیسا کرنا تمیز نہیں ہوگی. بس کرسی ملی تو بڑوں کو اپنے پیروں کے نیچے رکھنے شروع کر دیں گے، اور کرسی ہٹ گئی تو اسی بڑے کے سامنے جا کر کے جھکنے لگیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. نمبر 16 میں بتایا کہ اغلام بازی عام ہو جائیں گے. اغلام بازی یہ ایک ایسی بری حرکت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اس کا سزا ہے پہاڑ کی چوٹی، جو سب سے زیادہ اونچا پہاڑ ہو اس پر لے جاؤ اور ایسے لوگوں کو اوپر سے ڈھکل کر کے نیچے گرا دو تاکہ وہ گرتے گرتے ایک ٹکڑا بھی اس کا بچ نہ سکے. یا پھر دوسری سزا فرمایا کہ ایک بڑی دیوار کے سامنے کھڑا کرو، دیوار کے نیچے میں اوپر سے دیوار کو گرا دو اس کے اوپر، تو پہاڑ سے گرے گا تب بھی نہیں بچ پائے گا. دیوار کے نیچے رکھ کر کے اوپر سے دیوار گرا دیے تب بھی وہ بچ نہیں پائے گا. دونوں صورت میں موت ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ بھی کثرت ہو جائیں گے قیامت کے قریب قریب میں. ایک تو سزا میں نے بتایا جو حدیث میں ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے فقہ میں کہ یہ سزا ہے ان کے لیے، لیکن ایسے کثرت سے عام ہو جائیں گے. اغلام بازی یعنی مرد سے خواہشات پوری کرنے لگیں گے، اور مرد عورت کے اگلے حصے کے بجائے مردوں کے جیسے استعمال میں آنے لگیں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، عام ہوں گی. میاں بیوی آپس میں اغلام بازی کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسی برائیوں سے کوسوں دور، کروڑوں دور میل ہماری اس پوری امت مسلمہ کو رکھے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت سے ایسا ہونے لگے گا. نمبر 17 میں فرمایا کہ مساجد میں کھیل کود عام ہو جائیں گے. مساجد کے اندر کھیل کود عام ہو جائیں گے. عبادت کی جگہ ہے، قرآن تلاوت ذکر و اذکار کی جگہ ہے، ان جگہوں میں کھیلنا شروع ہو جائیں گے، گالی گلوچ بھی شروع ہو جائے گا. نمبر 18 میں فرمایا، سب لکھ لیجئے آپ حضرات، ایک ایک پوائنٹ بتاتے جا رہا ہوں، لکھیے. قیامت کی نشانی بتا رہا ہوں، اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، جو کچھ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. نمبر 18 فرمایا، ملاقات کے وقت میں بجائے سلام کے گالی گلوچ شروع کر لیں گے. ملے تو گالی سے شروع کریں گے، چاہے وہ معمولی گالی ہو یا بڑی گالی ہو. سلام بھول جائیں گے، گالی شروع کریں گے. نمبر 19 میں فرمایا کہ علوم شرعیہ یعنی شریعت کا علم حاصل کرنا کم ہو جائے گا. دین پڑھنا لوگ چھوڑ دیں گے، بھولنے لگیں گے، اس سے دور ہونے لگیں گے. دین کون سیکھتا؟ آج آپ خود جو ہے اپنے اوپر سوچ کے دیکھیے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، حتیٰ کہ بیٹیوں کو کیا پڑھا رہی ہیں آپ لوگ. ہم لوگ اپنے بیٹیوں کو بی اے، بی ایڈ، بی کام، بی بی اے، بی بی سی کیا کیا کی کرا رہے ہیں. لیکن انہی بچیوں کو حافظہ بنانا ہے بولے تو بہت مشکل. عالمہ بنانا ہے بولے تو کیا ضرورت ہے عالمہ بنا کو، کوئی سا جاب کر لیتی.
مقدر کی تقدیر کی لکیر ہم خود بدلنا چاہ رہے ہیں اپنے اولاد کی، جن کی تقدیر اللہ نے لکھ کے بھیجی ہے، ان کی تقدیر کی لکیر کو مٹانا چاہ رہے ہیں، تو مصیبت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ کینال بنا ہوا ہے، پانی کا ایک سمت میں جانا طے ہے کہ کینال کے اندر سے پانی گزرے گا اور دونوں طرف اس کے راستے مضبوط ہیں، تو پانی اپنے راستے سے گزرتا جائے گا۔ اچانک اس راستے کو کیا کریں گے؟ بند کر کے دوسرے طرف جہاں سے راستہ نہیں ہے وہاں سے کھولنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہ پانی استعمال میں رہے گا نہ کسی کام آئے گا۔ تو اپنے بچوں کی تقدیر کو ہم مٹا رہے ہیں، ان کے اوپر ہم لکیروں کو بدلا رہے ہیں۔ اب کیا ہے مقدر میں وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حدیث کے مطابق ہمیں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے، اپنے اولاد کو دین کا علم سکھانا چاہیے، اپنے اولاد کو قرآن اور حدیث کا علم سکھانا چاہیے۔ اس لیے اولاد چاہے جیسی بھی ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو یا نہ ہو، کم عقل کی ہو یا بہت زیادہ چالاک ہو، ہر حال میں دین شرعیہ سکھانا چاہیے، ورنہ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ لوگ اپنے علم دین سے بھاگیں گے، کم ہونے لگے گی ان کے اندر علم دین۔ آگے نمبر 20 پہ فرمایا کہ جھوٹ بولنے کو ہنر سمجھا جائے گا، تجارت والے ہو یا گھر بار والے ہو یا بزنس کرنے والے ہو یا پھر ریئل اسٹیٹ والے ہو، دکان والے ہو یا گھر میں رشتہ کرنے والے ہو، عیب کو چھپا کر کے، عیب کو ختم کر کے اچھی چیزیں دکھانے کی کوشش کو ہنر سمجھا۔ کیا ماشاءاللہ دیکھے بات کرے سو سامنے والے کو پانی پانی کر ڈالے۔ لینے کے بعد یہ وہ چیز خریدنے کے بعد یا رشتہ کرنے کے بعد جب پریشانی دکھتی ہے تب اس کے بعد گالیاں زندگی بھر دیتے ہیں۔ لیکن جھوٹ بولنے کو ہنر سمجھا جائے گا، بہترین زبردست انداز سے انہوں نے کیا کیا؟ ڈیبیٹ کیا، سامنے والے کو کیا دیکھے جواب ہی دیے سکانے کر ڈالے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے۔ میری ماں بہنیں سنیں غور سے اس بات کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے اندر یہ برائی ہوں گی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے 1,00,000 مرتبہ، مجھے تو یہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ سب چیزیں ہوں گی، اور انشاءاللہ نہیں ہوں گی۔ اللہ سب کو نیک اور صالحہ بنائے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی چیزیں عام ہونے لگیں گی تو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں روکنا ہوگا، معاشرے کو سنبھالنا ہوگا، معاشرے کو بچانا ہوگا۔ تو اس کا طریقہ ہوگا اچھے انداز سے، بہت نرمی کے انداز سے، یا تو روکنے کی طاقت ہے تو روکنا، نہیں تو وہاں سے ہٹ کو چلے جانا، اس کو خاموشی کے ساتھ، تاکہ سامنے والے کو لگے تو بولے بغیر تماچا مار کو گئے ہیں۔ آدمی جہاں پر برائی ہونے لگے، گالیاں ہونے لگے، غیبت ہونے لگے، جھوٹ بولنے لگے، تو چپ ہو کر کے خاموشی سے وہاں سے ہٹ جانا۔ بلائے تو بھی نہیں بعد میں دیکھیں گے، بعد میں بات کریں گے، جو ماں میں جاتا ہوں ذرا کام ہے، ہٹ جانا وہاں سے۔ تو یہ خاموشی کے تماچے ایسے لگیں گے ان کو، کیا ہوگا کہ ہاں انہوں نصیحت کر کے گئے ہم نے، تو اس سے کسی کو ناراضگی بھی نہیں ہوگی اور برائی بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نمبر 20.21 انسان کے دلوں سے امانت و دیانت کا ختم ہو جانا، اڑ جانا۔ امانت کا مال رکھے، ختم کر دل کو بیٹھ گئے، کیا بھائی کرے گا تو معلوم نہیں، کون کی ہمارے بچے کی کون کے کھا لیے رہیں گے، بعد میں دیتا ہوں۔ امانت کہتے کہ اس کو جیسا چیز دی ویسا اٹھا کو واپس دینا۔ دیانت کہتے ہیں کہ دھوکہ دینے والا عام ہو جائے گا۔ دھوکہ، مال رکھے تھے 10 روپے رکھے تھے، 10 سال کے بعد پوچھنے تو کہاں ہے 10 روپے، کون بولے اس تمہیں دیے گھر کو، 2 روپے ہی دیے تھے اس تمہیں، نہیں بھائی یہ گاڑی دیا تھا نا، ایسی دی تھی سو میں تم نا، کون بولے سو گاڑی کی پیٹرول بھی نہیں تھی، پیٹرول بھی نہیں تھا گاڑی میں، گاڑی کی بریک فیل تھی، یہ ٹوٹ کو تھا، وہ ٹوٹ کو تھا، گھراں لے رہے ہیں کرائے کو، دروازہ پھٹا ہوا ہے پھر بھی اونر صاحب نہیں بول رہے ہیں، 1-2 مہینے کے بعد
जब घर में रहने वालों को मालूम हो रहा है कि दरवाज़ा फुटको है तो ओनर साहब को बोलने की, यजमान देखो घर का दरवाज़ा फुटको है न जी। हाँ कौन बोले सो, तुम्हें फोड़ डाले रहेंगे, तुम्हारे बच्चे फोड़ डाले रहेंगे, अब से पहले नहीं था। अब वहाँ लड़ाया। बाथरूम की टॉयलेट की कुमुट फुटको है, घर में कुछ आयब है, ओनर को मालूम है, सुनाने रहे धोखा दयानतदारी, और ओनर को मालूम नहीं है घर में रहने वाले क्या कि नुकसान कर डाले चुपके तो भी ऊपर से। अब इन्हों जाते इस टाइम में ओनर कैसा कि देख डाले, तो अब दोनों बोल रहे हैं सो घर में रहने किराएदार बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा था पहले से, हमने मालूम नहीं। अब कौन ताकतवर की उनकी बात चलती है वहाँ, ये सब चीज़ें आम हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के करीब में ये सब चीज़ें आज चल रहा है, लाइव चल रहा है ये सब चीज़ें आज। हर एक धोखा दे रहे हैं, हर एक दयानतदारी करने पर उतर चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इन क़यामत की निशानियों में से क्या मुसलमान ही उतरना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हमें सोचना होगा। अगर हम किराएदार हैं तो सारी प्रूफ के साथ में रहना होगा। अब आदमी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल रहता है, एक वीडियो बना कर रख लिए घर की, 5 साल तक वीडियो कहाँ से रहेगी, मोबाइल भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दिलों के अंदर की जो सच्चाई है वो दुनिया जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक रहेगा। उस सच्चाई को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आगे 22 नंबर में लिखा है फासिकों का इल्म सीखना आम हो जाएगा। यानी फासिक बुरे बुरे लोग ये इल्म सीखने लगेंगे। अब कौन सा इल्म है वो अल्लाह आलम। तो बुरे लोग इल्म सीख करके उसके बाद जो है पोस्ट में बैठे तो बुराइयां करेंगे। अब जो जितना पढ़ा लिखा रहता है उतना बड़ा घोटाला करता है, उन्हें उतना ज़्यादा लोगों को सताता है। फिर आगे 23 नंबर में अल्लाह के नबी ने फरमाया शर्म व हया उठ जाएगा। इंसान मर्दों औरतों सब में से शर्म व हया उड़ जाएगी। आज हमारी बहनें स्कूल को, कॉलेजों को, कारोबार को, ये दुकानों को किस हाल में जा रही हैं, क्या अंदाज से मर्दों से बात कर रही हैं, दुकानों के अंदर किन को रखा जा रहा है। मर्द अहबाब दुकान में लड़कियों को रखते हैं काम करने के लिए, और वो भी बेचारी मजबूर होती है घर से कि माँ बाप नहीं है, माँ है, पालना है। जबकि उनके घर को चलाने के लिए अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया है। वरना तो आपके यहाँ ये लंगर चल रहा ना, वो भी नहीं चलता। ये भी एक हदीस के ऊपर अमल करते हुए, अल्लाह के अहकाम के ऊपर अमल करते हुए कर रहे हैं। लंगर चलाया जा रहा है। आप ही के भाई, आप ही के वालिद, आप ही के शौहर इस काम में लगे हुए हैं और आप ही के हज़रत इसको ज़िम्मेदारी में लेकर के चला रहे हैं। अगर ये भुखमरी ख़त्म करने की शरीयत में फजीलत और उसकी अहमियत न होती तो धीरे धीरे से इंसान के अंदर शर्म व हया ख़त्म हो जाता, और हो रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को बचाने के लिए आज ये कोशिशें जारी है। तो जो कोई भी इसमें खुशदिली के साथ मोहब्बत की निगाह से भी देखता है अल्लाह उसे सवाब देता है, जो हिस्सा भी लेते हैं उसे भी अल्लाह सवाब देता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, शर्म व हया का उड़ जाना क़यामत की निशानी है। बेटी अब्बा के सामने, बहन भाई के सामने बेहयाई की बातें कर रहे हैं, टीवियाँ देख रहे हैं, बेहयाई की फिल्में देख रहे हैं। ये आम होता जा रहा है घरों के अंदर। माँ बेटी, माँ बाप, भाई बहन सब बैठ कर के एक साथ वहाँ बेहयाई के गाने हो रहे हैं, नाच हो रहे हैं, और इस यहाँ बैठ कर के सुकून से देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सही फरमाया क़यामत के करीब में सब चीज़ें आम हो जाएंगी। 24 नंबर में अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमानों पर कुफ़ार का चारों तरफ से ऐसा हमला होगा, हुजूम होगा कि जैसे कि
ایک دسترخوان کے اوپر بھوکے لوگوں کو کیسا بلایا جاتا ہے، زبردستی آؤ بھائی کھا لو، ذرا کھا لو، میرے گھر میں کھا لو، نہیں صاحب میں جب بھوک نہیں ہے، کھا لو بھائی ذرا کھا لو، آج آؤ چلو جائیں، کیسا زبردستی بلایا جاتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کفار کی جماعت آپس میں ایک دوسرے کو بلائے گی، کفار بلائیں گے، اور اس سے کیا ہوگا، جس کی ایک جھلکیاں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کو ماب لنچنگ کیا جا رہا ہے، مسلمان بچوں کو پکڑ پکڑ کے کوئی سا کلمات پڑھانے کے لیے، ان کے نعرے لگانے کے لیے مجبور کر کے مارا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، بڑوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی، عام ہو جائیں گی۔ نمبر 25 میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ظلم کا اس قدر بڑھ جائے نا، ظلم اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ آدمی، مظلوم آدمی کسی کو نیک سمجھ کر کے ان کے پاس جا کے پناہ لینے لگیں گے کہ یجمان مجھے فلاں آدمی مارے جی، مجھے میرے گھر کو لوٹ رہی، میرے پیسے یہ کر رہے ہیں، میرے گھر زمین کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، تو جن کے پاس پہنچے وہ بھی پوچھ رہے ہیں 10 لاکھ روپے دیے تو میں سیٹلمنٹ کر ڈالتا ہوں، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، نہیں دیے تو انہوں فون کر کو ان کو بولتی ہوں سو تمہیں ایسا کرے تو انہیں میرے کہنے آئے تو میں ایسا کرتا ہوں، پھر دیکھو کیسا انہیں ناچتا بیچ میں۔ تو اسے کیا کر لیں گے، ظلم پر ظلم ہوگا، ظالم پیدا ہوتے جائیں گے، مظلوموں کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انتظار کرو، انتظار کرو کہ قیامت قائم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سرخ آندھیاں چلنے لگے، تم بھی نہ بچ پاؤ گے، کوئی بھی دنیا میں نہ بچ پائے گا۔ آگے 26 نمبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، باطل مذہب یا باطل مذاہب جھوٹی حدیثوں اور بدعتوں کا فروغ دینا شروع کر دیں گے، عام کرنا، یعنی جھوٹی قوم کے لوگ، جھوٹے مذہب والے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے واسطے سچی حدیث کو چھوڑ کر کے جھوٹی حدیثوں کو عام کریں گے، بدعتوں کا عام کریں گے۔ اس کے اندر یہی فتنے آ رہے ہیں، حدیث کے نام پر انسان کو کیا کر رہے ہیں، دین کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور لوگ جب یوٹیوب وغیرہ گوگل سے حدیثیں نکالنے لگتے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں، گوگل میں کیا کوئی علامہ گوگل ہے وہ، یا قاری صاحب ہیں گوگل، یا مفتی گوگل ہے وہ؟ گوگل تو وہ چیز ہے کہ آپ بھی اگر بیٹھ کر کے کوئی حدیث کے نام سے اپنی بات لکھ کر کے ڈال دیے تو آدمی اسے حدیث ہی سمجھتا ہے، لیکن حدیث ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی حفاظت میں سارے کی ساری قوم میں سے اکثر جو ہے قربانیاں پیش کی ہے حفاظت میں، تو یہ جو محفوظ ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن آن لائن چونکہ سب اس کا باس ہے، تو اس لیے بری اور اچھی حدیثیں، بری حدیثیں مطلب جھوٹی حدیثیں بھی کیا کرتے ہیں، لکھ کر کے نیچے حدیث ڈال کے بھیج دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں حدیث ہے یہ۔ تو یہ چند چیزیں جو آج ہمیں سننی تھی۔ اسی طرح سے بدعت بھی عام ہو جائیں گے۔ بدعت میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو، ان سب کو کیا کریں گے، نگلیکٹ کریں گے، ان کی باتوں کو چھوڑیں گے،
ان سے نفرتیں کرنے لگیں گے، ان سے دور ہونے لگیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، خود دین کو غلط طریقے پر سیکھ کر کے لوگوں کو سکھانا شروع کریں گے۔ نمبر 27، 20 کو 7 میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، عیسائیوں کی حکومت ہر جگہ عام ہونے لگے گی، یعنی کرسچن جسے کہتے ہیں، ان کی حکومت کثرت سے اکثر ممالک کے اوپر ان کا قبضہ ہونے لگے گا۔ کیا ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، کثرت سے چھوٹے چھوٹے علاقے پر قبضہ کر لیں گے، وہاں بیٹھ کے حکومت کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ تھی کہ کون سی علامتیں، قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں، بس اتنا سنیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے علامت قیامت کبریٰ، یعنی بڑی علامتیں، جس کو میں نے کہا تھا کہ علامت قیامت کی وہ بڑی نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہاں سے کہاں تک عام ہوگا، حضرت مہدی سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک کی جتنی علامتیں آئیں گی وہ علامت کبریٰ، یعنی بڑی علامت کہلائیں گے۔ یہ علامت صغریٰ ابھی جو ہم نے سنا ہے، چھوٹی علامتیں، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت مہدی تک جتنی بھی علامتیں ظاہر ہوں گی وہ سب کے سب چھوٹی علامتوں میں سے ہیں۔ اچھا، ظاہر ہوں گی کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری علامتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اور بہت ساری ایسی چیز ہے جو حدیث میں نہیں ہے، تو اس کو ہم علامت قیامت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جتنا حدیث میں ہے اسی کو علامت قیامت کہہ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ ہمارے چند چیزیں تھیں۔ اگر چھوٹی علامتوں کی کسی میں آپ کو اعتراض یا کوئی سوال ہو تو میں گزشتہ بھی بتایا تھا، کوئی چھوٹی بچی ہے وہاں یا بچہ ہو تو ان کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لکھ کر کے دے دیں تو آئندہ اس کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ تو کوئی بھی ایسی سوال ہو، کیونکہ اب ہم قیامت کی بڑی نشانیوں میں گزرنے لگیں گے، چلنے لگیں گے۔ حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ ہم جب آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے صحابہ کرام آپس میں، تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم لوگ آپس میں تذکرہ کر رہے ہو، ما تذاکرون، کیا تم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہو؟ قالوا، تو ہم نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ نذکر الساعۃ، یعنی قیامت کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، ہاں قیامت آئے گی لیکن تم ہرگز قیامت کو نہیں پاؤ گے، یعنی قیامت قائم ہرگز نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے۔ جب تک کہ 10 نشانی قیامت کی ظاہر نہیں ہو جاتی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ وہ 10 نشانیاں کیا کیا ہیں کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے سامنے یہ چیز آئی تو اس کو ہم نے کیا کر لیا، تو کل انشاءاللہ اسی طرح سے